السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حویلی کے کچن میں تنہائی کے سائے گہرے تھے۔ صبح کی خاموشی میں صرف چولہے پر رکھے توے کی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، جس پر آیت اپنے لیے پراٹھا سیک رہی تھی۔ وہ نہایت دھیمی چال میں کام کر رہی تھی، جیسے کسی انجانے خوف میں مبتلا ہو۔ اس کا دوپٹہ سر پر ٹھیک سے جما ہوا تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ حد سے زیادہ خوف زدہ ہے، اور یہ بات حقیقت بھی تھی۔ جلدی جلدی کام مکمل کرنے کی کوشش میں ہی تھی، مگر اس سے پہلے ہی کچن کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور ایک بھاری وجود اندر داخل ہوا۔ اماں بیگم کی کڑی نظریں آیت پر جمی تھیں، جیسے کوئی امر اپنے غلام کی نافرمانی پر بپھرا ہوا ہو۔ ان کی آنکھوں میں غصہ دہک رہا تھا اور پیشانی کی شکنیں ان کے دل میں پلتے نفرت کے جذبات کی ترجمان تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اماں بیگم کی کرخت آواز نے کچن کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آیت کا ہاتھ کانپ گیا۔ توا چولہے پر ہی چھوڑ کر وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ جی اس کی زبان لرز گئی۔ زبان نہ چلے، جواب دے، یہ ناشتہ کس لیے بنا رہی ہے؟ اماں بیگم کی نظریں آیت کی کمزور کلائی پر جم گئیں، جیسے ابھی اسے دبوچنے والی ہوں۔ وہ میں اپنے لیے۔ آیت نے ہلکی سی سرگوشی کی، جیسے خود کو بھی یقین نہ ہو کہ وہ بولی ہے، اور یہ کہنا تھا کہ اماں بیگم کا غصہ آسمان کو چا لگا۔ کیا اپنے لیے؟ اماں بیگم کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے آیت کے گال پر پڑا۔ ایک زوردار تماچا جس نے آیت کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ایک دم لڑکھڑائی، مگر سنبھل گئی۔ اس کا ایک ہاتھ گال پر جا ٹکا، جہاں اماں بیگم کی انگلیوں کے نشان ابھرنے لگے تھے۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر زبان گنگ تھی۔ ونی آئی ہوئی عورت اور حویلی کے کچن میں گھس کر اپنے لیے ناشتہ بنا رہی ہے، ہماری روٹیوں پر حق جتانے لگی ہے۔ حد ہے بے شرمی کی۔ اماں بیگم نے اسے دھکا دیا اور وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ آیت کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے نظریں زمین پر گاڑ دیں، جیسے معافی مانگ رہی ہو۔ تمہاری اوقات ہے کیا؟ ہاں، ایک منحوس جو ہمارے بیٹے کے نام کے ساتھ جوڑ دی گئی اور اب حویلی کی مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اماں بیگم کی آواز زہر میں بوجھی ہوئی تھی۔ کس کی اجازت سے تم میرے کچن میں داخل ہوئیں؟ تمہارے منحوس قدم میرے کچن میں آئے کیسے؟ نہ نہیں، میں تو بس بھوک لگی تھی۔ آیت کی آواز میں لرزش تھی۔ بکواس بند کر۔ اماں بیگم نے چولہے پر رکھا پراٹھا اٹھایا اور اسے ایک طرف رکھ دیا اور چائے کے کپ کو زمین پر دے مارا۔ یہی تمہاری جگہ ہے، زمین پر پڑی چائے کی طرح، اور اب میں تمہیں اچھے طریقے سے بتاؤں گی کہ تمہاری اصل اوقات کیا ہے اور تمہاری اصل جگہ کیا ہے۔ میرے بیٹے نے تمہارا ہاتھ کیا تھام لیا، تم تو ہوا میں اڑنے لگی۔ یہ کہتے ہی وہ اسے گھسیٹ کر کے حویلی کے لاؤنج میں لے آئی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ بامشکل اپنی چیخوں کو روکے ہوئے تھی۔ ہیرا مزادی، تمہیں کس نے یہ نہیں سکھایا کہ غلاموں کی کوئی مرضی نہیں ہوتی؟ اماں بیگم کی زہریلی آواز آیت کے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل رہی تھی۔ بس اماں بیگم پلیز۔ آیت کی سسکیاں سنائی دیں، مگر اس کے الفاظ اماں بیگم کے کانوں تک پہنچنے سے پہلے ہی دیوار سے ٹکرا کر دم توڑ گئے۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اماں بیگم نے اسے زوردار دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑائی، قدم قابو میں نہ رہے اور وہ زمین پر جا گری۔ اس کے ہاتھوں نے خود کو سہارا دینے کی ناکام کوشش کی، مگر فرش کی سختی نے اس کی ہڈیوں تک کو چٹخ دیا۔ یہی تمہاری جگہ ہے۔ اماں بیگم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنے جوتے کی نوک سے آیت کے کندھے پر زور سے ضرب لگائی۔ آیت کا جسم جھٹکے سے دوہرا ہوا اور اس کی سانسیں مزید تیز ہو گئیں۔ ہماری چوکھٹ پر قدم رکھنے کے قابل بھی نہیں، اور چلی ہے مالکن بننے۔ اماں بیگم نے جھک کر
اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچا اور سر جھٹکے سے پیچھے کھینچا۔ آیت کی گردن میں شدید درد کی لہر دوڑ گئی۔ اماں بیگم، مجھے اس کی سانسوں کی رفتار بے قابو ہو رہی تھی، چپ کر، زبان نہ چلا ورنہ یہی زمین تیرا کفن بنے گا۔ اماں بیگم نے ایک اور تماچا اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ آیت کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کے ہونٹوں سے دبی دبی کراہ نکل گئی، مگر اب مسئلہ کچھ اور تھا۔ اس کے سینے میں جیسے کوئی وزنی پتھر رکھ دیا گیا تھا۔ سانس لینے میں شدید دقت ہو رہی تھی۔ ہر سانس کے ساتھ پسلیاں تکلیف دہ حد تک حرکت کر رہی تھیں۔ وہ ہانپنے لگی۔ ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر سانس کا نہ آنا اس کے حواس پر حاوی ہو چکا تھا۔ میرا انہیلر، وہ ہکلائی اور کانپتے ہاتھوں سے جیب میں ٹٹولنے لگی، مگر جیسے ہی اس نے انہیلر نکالا، اماں بیگم کے اشارے پر کھڑی ملازمہ آگے بڑھی اور جھپٹ کر وہ انہیلر اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ بی بی جی کہہ رہی ہیں نہیں ملے گا، ملازمہ کی بے رحم آواز سنائی دی۔ آیت کی آنکھوں میں خوف کی شدت بڑھ گئی۔ نہیں، پلیز مجھے دے دو۔ اس کی آواز کانپے جا رہی تھی، جیسے کسی گہرے کنویں میں گرتی جا رہی ہو۔ اسے مرنے دو، زیادہ نخرے کرنے لگی ہے، اماں بیگم نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا اور ملازمہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں سختی سے حکم دے دیا۔ آیت نے کانپتے ہاتھ جوڑ دیے، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اماں بیگم، خدا کے لیے، مگر جواب میں صرف تمسخر ملا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی، کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگی، جسم سن ہو رہا تھا، سانسیں رک رہی تھیں، اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ زمین پر گر گئی۔ مکمل خاموشی۔ حویلی کے لاؤنج میں ایک لڑکی بے ہوش پڑی تھی اور باقی سب اس پر فاتحانہ نظریں جمائے ہوئے کھڑے تھے، جیسے کسی جنگ میں جیت گئے ہوں۔ وہ استھما کی مریضہ تھی، لیکن جہاں موجود کوئی بھی شخص اس کو انسان سمجھنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ مردہ خانے کے حال میں زرد روشنی میں پرانے طرز کے فانوس کی مدھم چمک دیواروں پر سائے بنا رہی تھی۔ بڑے صوفے پر مستجاب خانزادہ گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر سکون کی ایک نرم سی تہ جمی تھی، لیکن یہ سکون صرف چند لمحوں کا مہمان تھا۔ اچانک باہر سے تیز قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کسی کے بھاگنے کی آواز تھی۔ گھبراہٹ میں الجھے قدم جو بوٹوں کی سختی سے نہیں بلکہ ننگے پاؤں کی تھپ تھپ سے زمین پر گونج رہے تھے۔ دروازہ زور سے دھڑکا، پھر ایک جھجکتے ہاتھ نے اسے دھیرے سے دھکیل کر کھولا۔ بیگم صاحبہ، ایک کانپتی ہوئی آواز نے کمرے میں درار ڈال دی۔ بستر پر سوئے ہوئے مستجاب نے کروٹ بدلی، ماتھے پر ہلکی شکن ابھری، مگر نیند ابھی بھی اس پر غالب تھی۔ خان جی، وہ ملازمہ اب قریب آ چکا تھا، سانسیں دھونکی کی مانند چل رہی تھی۔ مستجاب نے بامشکل آنکھیں کھولیں، نیند سے بوجھل پلکیں چند لمحے اوپر اٹھیں، پھر دوبارہ گرا دی، مگر ملازمہ کی گھبرائی ہوئی حالت اسے واپس حقیقت میں لے آئی۔ کون ہے؟ کیا ہوا؟ اس نے نیم خواہ بیدا لہجے میں پوچھا۔ خان جی، حویلی میں قیامت برپا ہو گئی ہے۔ ملازم نے گھبراہٹ میں پسینے سے بھیگا ہوا ماتھا پہنچا۔ بیگم صاحبہ۔ وہ بیگم صاحبہ کو اماں بیگم نے مستجاب کی پیشانی پر شگنیں ابھاری۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نیند اب پوری طرح کافور ہو چکی تھی۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ سیدھا بول۔ اس کی آواز میں بے چینی تھی۔ ملازم نے ایک لرزتی سانس لی، پھر تیزی سے بولنے لگا۔ بیگم صاحبہ کو اماں بیگم نے لاؤنج میں گھسیٹ کر مارا ہے۔ سانس لینا مشکل ہو گیا تھا انہوں نے انہیلر مانگا، لیکن اماں بیگم نے ملازمہ کو چھیننے کا حکم دے دیا۔ بیگم صاحبہ کی حالت بہت بگڑ گئی تھی اور پھر وہ بے ہوش ہو گئیں۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے موت جیسی خاموشی چھا گئی، پھر جیسے ایک دھماکہ ہوا ہو۔ مستجاب نے ایک جھٹکے سے کمبل پرے پھینکا۔ کیا؟
سانس کی رفتار بے قابو ہونے لگی، دل دھڑکنے کی رفتار تیز ہو گئی اور خون کھولتے پانی کی مانند رگوں میں دوڑنے لگا۔ چند ثانیے تک وہ ہلنے کے قابل نہ رہا، جیسے دماغ نے وقتی طور پر کام کرنا بند کر دیا ہو۔ لیکن جیسے ہی حقیقت پوری شدت سے ٹکرائی، اس کے جسم میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے غصے میں گرج کر پوچھا، مگر جواب کا انتظار کیے بغیر ہی دروازے کی طرف لپکا۔ پاؤں میں جوتے پہننے کا ہوش نہ رہا، نہ ہی کرتا سیدھا کرنے کی فرصت۔ اس کا وجود بس ایک ہی سمت میں تھا، زنان خانے کی طرف ننگے پاؤں بھاگتا ہوا۔ وہ حویلی کے برآمدے میں پہنچا۔ آیت اس نے دل ہی دل میں اپنی بیوی کا نام پکارا، جیسے دعا کر رہا ہو کہ وہ ابھی بھی سانس لے رہی ہو۔ گلیارے میں کھڑے ملازم ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مستجاب خانزادہ بنا جوتے کے اس طرح حویلی میں بھاگ رہا ہے، مگر اس وقت اسے کسی رسم و رواج، کسی اصول کی پرواہ نہیں تھی۔ بس ایک ہی خوف دل میں تھا، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ زنان خانے کی نیم روشن راہداری میں قدموں کی آوازیں گونجیں اور اگلے ہی لمحے مستجاب خانزادہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کمرے کی فضا میں گھٹن تھی، جیسے ہوا بھی سہم کر رک گئی ہو۔ آنکھوں کے سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ فرش پر بے جان سی آیت کا نازک وجود پڑا تھا۔ اس کا چہرہ سفید، سانسیں مفقود اور ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ اس کے بے جان ہاتھ بے ترتیبی سے پڑے تھے، جیسے کسی نے اسے چھوڑ دیا ہو، جیسے وہ اب کچھ محسوس ہی نہ کر سکتی ہو۔ آیت مستجاب کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہر چیز کو بھلا کر سیدھا اس کے پاس پہنچا۔ اس کے گھٹنوں نے زمین کو چھوا اور وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے تھام کر جھنجھوڑنے لگا۔ آیت اٹھو، سن رہی ہو؟ اس کی آواز بے چینی سے لرز رہی تھی، جیسے وہ خود سانس لینا بھول چکا ہو، مگر آیت کا وجود ویسے ہی ڈھیلا تھا جیسے کسی شے میں سے جان نکل جائے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھا، پھر جھٹ سے میز پر پڑے پانی کے گلاس کی طرف لپکا۔ ہاتھ کپ کپاتے تھے، مگر اس نے وقت ضائع کیے بغیر پانی کا گلاس اٹھایا اور واپس آ کر آیت کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگا۔ چند پل جیسے صدیوں میں بدل گئے، مگر پھر آیت کی پلکیں لرزنے لگیں۔ سانسوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی، جیسے کوئی بوجھل پردہ ہٹ رہا ہو۔ آیت ہاں بس تھوڑا سا اور۔ مستجاب کی سانس میں سکون دھر آیا، مگر ابھی بھی وہ پریشان تھا۔ اس کی نظریں آیت کے لرزتے ہونٹوں پر گئیں۔ سانس ابھی بھی ناہموار تھی، اور پھر کچھ سوچے سمجھے بغیر اس نے جھک کر اپنے ہونٹ اس کے لبوں کے قریب کیے اور نرمی سے اپنی سانس اس میں اڈیل دی۔ آیت کے ہونٹ تھوڑے کانپے، جیسے زندگی نے واپسی کی پہلی دستک دی ہو۔ اس کا سینہ دھیرے دھیرے اوپر نیچے ہونے لگا، اور چند لمحے بعد اس نے ایک گہری سانس لی، جیسے کسی ڈوبتے شخص کو سطح پر آ کر ہوا کا پہلا جھونکا ملا ہو۔ میں مستجاب۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ اگر وہ قریب نہ ہوتا تو شاید سن بھی نہ پاتا۔ مستجاب کے دل میں عجیب سی طمانینت اتری، مگر ساتھ ہی غصہ بھی۔ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما، مگر آنکھوں میں ایک طوفان تھا۔ یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ اس نے پہلی بار نظریں گھما کر کمرے میں کھڑی ملازماؤں کو دیکھا، جو اس کے غضب سے فوراً نظریں جھکا گئیں۔ اماں بیگم بھی ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی، جیسے ان کے الفاظ ان کے اندر ہی دم توڑ چکے ہوں۔ میں نے تمہیں بچانے کا وعدہ کیا تھا آیت، مستجاب نے آہستہ سے کہا، جیسے اپنے آپ سے بات کر رہا ہو، اور آج کے بعد کوئی تمہیں یوں زمین پر نہیں گرا سکے گا۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے۔ وہ ابھی بھی کمزور تھی،
مگر مستجاب کی موجودگی ایک مضبوط حصار کی طرح تھی۔ مدھم روشنی میں اماں بیگم اپنی جگہ پر اکڑ کر کھڑی تھی، ان کے چہرے پر سختی اور ضبط کی شکنیں واضح تھیں۔ آس پاس ملازمائیں سہم کر کھڑی تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس نے آیت کو سنبھال کر اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا، کمزور سہمی ہوئی مگر اس کے ہاتھ کی گرفت میں مضبوط۔ آیت کی سانسیں ابھی بھی ناہموار تھیں مگر مستجاب کے ساتھ ہونے کا احساس اسے سنبھالے ہوئے تھا۔ اماں بیگم نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا، ان کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے مستجاب؟ وہ آگے بڑھی، آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ یہ لڑکی اس حویلی میں ایک قیدی بن کر آئی تھی، اسے اپنے برابر کھڑا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ مستجاب نے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنے مضبوط لہجے میں بولا، یہ میری بیوی ہے، میرا نکاح اس سے ہوا ہے۔ یہ الفاظ جیسے پورے لاؤنچ میں گونج گئے۔ اماں بیگم کے چہرے کی سختی میں اور اضافہ ہوا۔ یہ اسی خاندان کی لڑکی ہے جس نے ہمارا خون بہایا۔ تم بھول رہے ہو مستجاب، ہم اسے سزا دینے کے لیے یہاں لائے تھے، عزت دینے کے لیے نہیں۔ سزا؟ مستجاب کا لہجہ زہر خنسا ہو گیا۔ اس نے آیت کی طرف دیکھا جو نچلی پلکیں جھکائے کھڑی تھی، جیسے اب بھی یقین نہ کر پا رہی ہو کہ کوئی اس کے لیے یوں کھڑا ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اماں بیگم کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ سزا جس کو دینی تھی میں دے چکا، میرے بھائی کا خون بہانے والوں کے ساتھ میں نے خود حساب برابر کیا ہے اماں بیگم۔ مگر یہ، اس نے ایک پل کے لیے پیچھے دیکھا جہاں آیت کمزور سی کھڑی تھی، مگر اس کے وجود میں اب بھی ایک نرمی باقی تھی۔ یہ قاتل نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ماں بیگم کا خون کھولنے لگا، انہوں نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی مستجاب، یہ لڑکی اس گھر کی دشمن ہے، تم اس پر رحم کھا رہے ہو، مگر یہ ہمارا خون بہانے والوں کا خون ہے۔ مستجاب کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ میری بیوی پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا اماں بیگم، آپ جانتی ہیں میں جو کہہ دیتا ہوں اس پر قائم رہتا ہوں۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ اماں بیگم کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، مگر ان کی نظروں میں ابھی بھی غصے کے شعلے جل رہے تھے۔ مستجاب نے آیت کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور آہستہ سے بولا، چلو آیت، اور وہ اسے لے کر وہاں سے نکل گیا، جیسے اعلان کر گیا ہو کہ آج سے یہ لڑکی اکیلی نہیں ہے۔ وہ تو ایک بار پہلے بھی سب پر یہ بات واضح کر چکا تھا، لیکن آج اس کا حق جتانے والا انداز اور اس کے ہر طریقے نے اس بات کو واقعی حویلی میں موجود ہر شخص پر واضح کر دیا تھا کہ وہ واقعی اکیلی نہیں ہے، بلکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ موجود ہے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں آیت ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، اس کی سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھی، آنکھوں میں خوف کا سایہ تھا، اور وہ خود کو کسی نادیدہ حصار میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سامنے مستجاب خانزادہ اپنی جگہ کھڑا تھا، اس نے جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھے، ہاتھ مٹھیوں میں قید تھے۔ وہ غصے سے اس لڑکی کو گھور رہا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، میں نے کہا تھا باہر مت جانا، پھر بھی تم کیوں گئے؟ تمہیں معلوم ہے بر وقت اگر میں نہ آتا تو تمہارے لیے کتنا بڑا عذاب کھڑا ہو جاتا۔ آیت کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اس نے کپ کپاتے ہاتھ اپنی گود میں بھینچ لیے، اس نے نظریں جھکا لی، جیسے مستجاب نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ بولو، میری کیا کوئی اہمیت نہیں تمہاری نظر میں؟ آیت نے گھبرا کر اپنا سر جھکایا اور بہت ہلکی کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ وہ سادہ لہجے میں بولی۔ لمحے بھر کے لیے مستجاب کا ضبط بھی لڑکھڑا گیا، وہ ایک پل کو خاموش ہو گیا۔
وہ جانتا تھا کہ آیت معصوم ہے، سیدھی سادھی ہے، بے قصور ہے، لیکن حویلی میں موجود کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو وہ نم لہجے میں بولی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، بس ناشتہ بنانے گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا گلا رند گیا، کہ ایسا ہوگا۔ مستجاب کی نظریں اس کے وجود کا ہر خوف، ہر لرزش دیکھ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں اب بھی مٹھیاں بنائے کھڑی تھی، مگر اس کی شدت اب ویسی نہ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے اپنے غصے کو اندر آتا رہا ہو۔ آیت، میں نے تمہیں منع اس لیے کیا تھا کہ میں جانتا تھا وہ تمہیں قبول نہیں کرے گے، تمہیں تکلیف دیں گے، مگر تم نے میری بات نہیں سنی۔ آیت نے ڈرتے ہوئے سر اٹھایا، مگر بھوک تو کسی سے اجازت نہیں لیتی نا۔ یہ ایک معصوم سا سوال تھا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے قدم بڑھائے اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اگر بھوک لگے تو آئندہ مجھ سے کہنا، کسی اور سے نہیں۔ اس کا لہجہ اب تھوڑا نرم تھا، مگر حکم کا رنگ اب بھی نمایاں تھا۔ آیت نے سر ہلایا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ مستجاب نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ کمرے کی فضا اب بھی بوجھل تھی، مگر اس بوجھ میں کہیں نہ کہیں ایک نرمی بھی دھر آئی، ایک ایسا لمحہ جو شاید آنے والے دنوں میں کوئی نیا رنگ لے سکتا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے اجازت دی تو اندر ایک ملازمہ آئی تھی، جو مردان خانے کا پیغام اس تک پہنچا رہی تھی کہ اسے وہاں یاد کیا گیا ہے۔ اس کے جبڑے سخت ہو گئے تھے، رگیں تن گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے وہاں کیوں بلایا ہے۔ اب اسے بطور پیشی وہاں پر دادا جان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ مردان خانے کی فضا سخت تھی۔ بڑی بھاری بھرکم لکڑی کی کرسیوں پر خاندان کے بڑے بیٹھے تھے، اور ان کے درمیان سب سے نمایاں جگہ پر اکرم خان زادہ دادا جان سربراہی کرسی پر براجمان تھے۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ مستجاب خان زادہ سیدھا سینہ تان کر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی ضد تھی جو اس خاندان کے مردوں میں نسلوں سے چلی آ رہی تھی۔ سامنے بیٹھے چچاؤں اور تایا زادوں کے چہروں پر ناگواری تھی۔ کچھ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی اور کچھ کی آنکھوں میں کھلا غصہ۔ اکرم خان زادہ نے اپنی چبھتی ہوئی نظریں مستجاب خان زادہ پر جمائیں۔ بلایا تھا تمہیں مستجاب، جانتے ہو کیوں؟ مستجاب نے ایک نظر سامنے بیٹھے خاندان کے بڑوں پر ڈالی، پھر سیدھا اپنے دادا جان کی طرف دیکھا۔ ہاں جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا کیوں ہوں۔ سامنے بیٹھے چچا نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ بیوی؟ وہ لڑکی بیوی نہیں بلکہ ونی میں آئی ایک بدلہ ہے۔ مستجاب نے گردن اکڑائی۔ ہاں بیوی ہے، نکاح کیا ہے میں نے اس سے۔ آپ کی نظر میں وہ ونی ہوگی، لیکن میری نظر میں وہ میری عزت ہے۔ مردان خانے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ اکرم خان زادہ نے ایک گہری سانس لی، جیسے ضبط کر رہے ہوں۔ اگر اس جگہ مستجاب نہیں کوئی اور کھڑا ہوتا، انہیں پل لگنا تھا اسے سزا کا مستحق ٹھہرانے میں، لیکن سامنے ان کا ہی لاڈلا کھڑا تھا، جس کے لیے وہ جان دینے کو تیار رہتے تھے۔ ان کی بھاری آواز گونجی، تمہیں لگتا ہے کہ ایک ونی میں آئی لڑکی کو تم اپنی بیوی کا درجہ دے سکتے ہو؟ وہ سوالیہ بولے تھے۔ مستجاب خان زادہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ بیوی کا درجہ دینا یا نہ دینا میرے اختیار میں ہے دادا جان، مگر کسی کو یہ حق نہیں کہ میری بیوی پر ہاتھ اٹھائے۔ وہ اس حویلی میں مجھ سے جڑی ہے، نہ کہ کسی کے انتقام کے لیے۔ ایک اور بزرگ نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا، یہ وہی خاندان ہے جنہوں نے ہمارا خون بہایا۔ مستجاب، تم بھول رہے ہو کہ ہم نے یہ فیصلہ بدلے کے لیے کیا تھا۔ تمہارا بھائی مرا ہے، تم یہ بات کیوں فراموش کر دیتے ہو؟ مستجاب کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ میں نے بدلہ لے لیا ہے،
بھرے چوک میں اس انسان کے سینے میں 4 گولیاں ماری ہیں۔ میرے بھائی کا خون بہانے والوں کو سزا دینی تھی، وہ دے دی میں نے، مگر ایک معصوم لڑکی کو سزا دینے کا حق کسی کو نہیں۔ یہ انصاف نہیں، ظلم ہے، اور میں ظلم میں آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اکرم خان زادہ نے چند لمحے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ان کی انگلیاں آہستہ آہستہ کرسی کے بازو پر حرکت کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، تمہیں لگتا ہے تم یہ فیصلہ خود کر سکتے ہو؟ مستجاب نے بے خوفی سے جواب دیا، جب نکاح خود کیا ہے تو فیصلہ بھی خود ہی کروں گا۔ میں نے منع کیا تھا آپ کو اس دن یہ ونی کی رسم نہ رکھیں، مگر آپ نے مجھ سے بغاوت کی، تو اب میں پورے خاندان سے بغاوت کروں گا۔ مردان خانے میں ایک اور خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ اکرم خان زادہ نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی، پھر انہیں کھول کر کہا، دیکھتے ہیں تمہارا یہ فیصلہ تمہیں کہاں تک لے کے جاتا ہے۔ مستجاب خان زادہ، ان کا لہجہ سرسراتا ہوا تھا۔ بے شک مستجاب ان کا لاڈلا تھا، ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، لیکن وہ خاندان کے اصول کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ انہیں آگے اپنی نسل آباد کرنی تھی، اور اگر کوئی ایک ان کی خلاف ورزی کر سکتا تھا تو وہ اسے سدھار بھی سکتے تھے۔ مستجاب نے ایک آخری بار سب پر اپنی نگاہ ڈالی، پھر اپنا سر جھکائے بغیر مضبوط قدموں کے ساتھ مردان خانے سے نکل گیا تھا۔ وہ بھی ان کے جیسا ہی تھا، اپنی مرضی کرنے والا، مگر اس بار وہ اپنی مرضی کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی کی زندگی سے بھی کھیلنے والا تھا، جو اس کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا، اور اس کا علم اسے اب بہت جلد ہونے والا تھا۔ ڈیرے کی فضا کافی گھمبیر تھی۔ ہلکی ہلکی رات کی خاموشی میں کہیں دور کسی جانور کے چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مستجاب خانزادہ اپنے مخصوص چرمی صوفے پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں سگریٹ تھا، مگر وہ سلگھایا نہیں تھا۔ دھواں نکالنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں یادوں کا دھواں پہلے ہی بھر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوئیں تو ماضی کے وہ منظر زندہ ہونے لگے جنہیں وہ بھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ یادیں ایسی تھیں جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ ماضی دھوپ سے جھلستے آسمان تلے کھلی زمین پر رحمان خان زادہ اور اسد کھڑے تھے۔ دونوں ہی بچپن کے دوست تھے، مگر آج ان کے درمیان دشمنی کا بیج بو دیا گیا تھا۔ معمول پر بحث بڑھی، الفاظ تیز ہوئے، اور پھر اسد کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ لمحے بھر کے لیے وہ پیچھے ہٹا، زمین پر پڑی کلہاڑی اٹھائی، اور بغیر کچھ سوچے سمجھے سیدھا رحمان خان زادہ کے سر پر دے ماری۔ وہ لمحہ جیسے وقت کی سوئی کو تھام گیا تھا۔ رحمان نے ایک بار حیرانی سے اسد کو دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کا دوست اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اور پھر وہ دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ خون کی ایک موٹی لکیر اس کی پیشانی سے بہہ کر زمین میں جذب ہونے لگی۔ گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا۔ خانزادہ خاندان کے چھوٹے بیٹے کا قتل ہوا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسد کے گھر والے جان چکے تھے کہ اب ان کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تبھی انہوں نے پنچایت بلوائی، بڑے بزرگ بیٹھے، اور ایک فیصلہ صادر کر دیا گیا، ہم اپنی بیٹی ونی میں دیں گے، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ اسد کے باپ نے گہری سانس لی، جیسے اپنا سب کچھ ہار چکا ہو۔ مستجاب خانزادہ تب خاموش کھڑا تھا، اس کے چہرے پر نہ درد تھا نہ غصہ، بس ایک سرد سپاٹ تاثرات۔ یہ فیصلہ قبول کر لیا گیا، اور نکاح کی تیاریاں خاموشی سے ہونے لگیں۔ پنچایت میں ہی نکاح طے پایا تھا۔ آیت سہمی ہوئی تھی، اس میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر مستجاب کو دیکھا، جو نکاح کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ قبول ہے، یہ لفظ 3 بار ادا کیے گئے، اور آیت ایک نئے رشتے میں بن گئی۔ مگر اگلے ہی پل نکاح کی تکمیل ہوتے ہی مستجاب نے
اپنی کمر سے گن نکالی اور پورے مجمع کے سامنے اسد کو نشانے پر لے لیا۔ خون کا بدلہ خون، گن جل چکی تھی اور اسد کے وجود سے گرم سرخ خون بہنے لگا تھا۔ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ اسد زمین پر گرا، اس کے بدن میں زندگی باقی نہ رہی۔ خانزادہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے تھے کہ لمحے میں ہوا کیا ہے۔ پوری پنچایت سناٹے کی زد میں آ گئی تھی۔ مستجاب نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنا ہاتھ بڑھایا اور آیت کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ وہ چیخی، مگر اس کی آواز کسی کو سنائی نہ دی۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور اب سے یہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ اسے کھینچ کر لے جا رہا تھا جیسے اس کے نصیب کا ہر فیصلہ خود کرنے والا ہو۔ آیت کی آنکھوں میں بے بسی تھی، جبکہ پورا خانزادہ خان حیرت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ یہ نہیں ہونا تھا، مگر مستجاب خانزادہ ایسا ہی تھا، اپنی مرضی کا مالک اور جو دل میں آئے وہ کر گزرنے والا شخص۔ وہ اب دیوار کو گھور رہا تھا۔ ماضی کی اس تلخ یاد سے وہ باہر آ چکا تھا، مگر اب اس کا دھیان آیت کی طرف مبذول ہو رہا تھا۔ شادی کی رات، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ صرف ایک کونے میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی جو ہلکورے کھاتی ہوئی ساتھ لرز رہی تھی۔ مستجاب خانزادہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں روشن تھیں۔ بیڈ کے کنارے پر سرخ جوڑے میں سمٹی ہوئی آیت سہمے ہوئے انداز میں بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں، انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی مستجاب اس کے قریب آیا، وہ مزید سکڑ گئی، مگر اس کا سکڑنا ہی مستجاب کے غصے کو بھڑکا گیا۔ یہاں تم اپنی جگہ بنا رہی ہو، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آیت نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہیں اذیت ملے گی۔ مستجاب نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ آیت کے ہونٹوں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس کے ہاتھ کی گرمی آیت کی نازک کلائی میں دہکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر تم نے سوچا بھی کہ یہاں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں جیتے جی قبر میں دفنا دوں گا۔ اس نے غصے سے سرگوشی کی اور پوری قوت سے اسے دیوار سے دے مارا۔ وہ کسی گڑیا کی طرح دیوار سے ٹکرائی۔ اس کے کندھے میں درد کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ میں نے تمہیں مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر شاید قسمت نے تمہیں ابھی چند لمحوں کے لیے مہلت دی ہے۔ مستجاب نے ایک زہریلی ہنسی ہنسی، مگر اچانک اس کی نظریں آیت پر جم گئیں۔ آیت کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ مستجاب نے تیوری چڑھائی۔ آیت نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر انگلیاں کانپ رہی تھی، سانسیں مزید بھاری ہو رہی تھی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ اپنی جیب سے کچھ نکالے، مگر کمزوری کے باعث ہاتھ قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا تماشا ہے؟ مستجاب نے جھنجھلا کر اس کا ہاتھ جھٹکا، مگر جیسے ہی اس کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے انہیلر پر پڑی، وہ چونک گیا۔ آیت کی آنکھوں میں بے بسی تھی، لب اس کے لرز رہے تھے۔ وہ مزید سانس نہ لے پانے کے باعث گہرے سائے میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے بامشکل انہیلر نکال کر منہ سے لگایا، چند ہی لمحوں میں اس کی سانسیں کچھ سنبھلنے لگی۔ مستجاب نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، اس کی گرفت آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے وہ اذیت دینا چاہتا تھا، مگر حقیقت میں وہ پہلے ہی اذیت میں جی رہی تھی۔ مستجاب کو اپنے استاد کی وہ بات یاد آئی جو بچپن میں کہی گئی تھی، دشمن پر وار کرنے سے پہلے دیکھ لینا کہ کہیں وہ پہلے سے ہی زخموں میں نہ ڈوبا ہو۔ یہی ہوا تھا۔ آیت تو پہلے سے ہی ایک ایسے زخم میں تھی جسے وہ کبھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ مستجاب کی مٹھیاں خود بخود ڈھیلی ہونے لگیں۔ یہ سب سوچتے سوچتے وہ چونک کر حال میں واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی سگریٹ موجود تھی۔
مگر وہ جلائے بغیر راکھ میں بدل چکی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر صوفے پر جھک گیا، جیسے اپنے وجود کا بوجھ خود پر محسوس کر رہا ہو۔ مستجاب خانزادہ کی پریشانی پر پسینے کے چند قطرے چمک رہے تھے۔ وہ اپنے خیالات میں گم سگریٹ کو انگلیوں میں گھماتا رہا، مگر اسے جلانے کی زحمت نہیں کی۔ اس کی نظریں تاریکی میں کسی اندیکھے نقطے پر جمی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، مگر اس نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور خدا بخش اندر داخل ہوا۔ وہ دبے قدموں آیا، مگر اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی اور اضطراب کے آثار تھے۔ خان، خدا بخش کی آواز میں دبی دبی بے چینی تھی۔ مستجاب نے پلکیں جھکائے بغیر گردن موڑی، مگر کچھ نہ کہا۔ خان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مستجاب نے گہری سانس لی، سگریٹ کو میز پر رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کہو۔ خدا بخش نے دروازے کی طرف دیکھا، جیسے یقین دہانی کر رہا ہو کہ کوئی سن رہا ہو۔ پھر وہ ایک قدم آگے بڑھا اور دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں بولا، مردان خانے میں آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں خان، اور باتیں نہیں سازشیں۔ مستجاب کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری۔ کیا مطلب؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ خان، وہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سب کا کہنا ہے کہ آپ ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے پیچھے اپنی سرداری تک کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اور خدا بخش نے گہرا سانس لیا، اور یہ کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی بیوی کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مستجاب کے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھینس گئی، اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ آیت کو وہ بمشکل اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا، جی خان، ان کے نزدیک وہ صرف ایک سزا یافتہ عورت ہے، ایک ایسی ونی جو یہاں صرف ظلم سہنے کے لیے لائی گئی ہے۔ اور اماں بیگم۔ خدا بخش نے ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے ناپ تول رہا ہو کہ کس حد تک بات کی جائے۔ وہ بھی اس کھیل کا حصہ ہیں۔ مستجاب کا سانس بھاری ہونے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں سخت مزاج عورت ہیں، مگر وہ اس حد تک جا سکتی ہیں، یہ سوچ اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ کب؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کسی بھی وقت خان، وہ لوگ مناسب وقت کے انتظار میں ہیں، مگر یہ وقت بھی زیادہ دور نہیں۔ وہ آپ کو مصروف رکھ کر کسی بہانے سے باہر بھیج کر سب کچھ انجام دینا چاہتے ہیں۔ خدا بخش نے مستجاب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مستجاب کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کرسی کے بازو پکڑے اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ میں اندھا ہوں، کہ میں اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ خان، یہی وقت ہے کہ آپ کوئی قدم اٹھائیں۔ وہ لڑکی بے بس ہے، مگر آپ نہیں۔ اگر آپ نے دیر کر دی تو دیر نہیں ہوگی۔ مستجاب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی بندوق اٹھائی اور باقی کا سامان اٹھا کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ خدا بخش نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ خدا بخش مستجاب خانزادہ کا وفادار تھا۔ اس نے ہمیشہ اس کے برے وقت میں ساتھ دیا تھا، اور ابھی بھی جو خبر اس تک پہنچائی تھی اس کی حالت کے پیش نظر ہی پہنچائی تھی، کیونکہ خدا بخش اسے دیکھ چکا تھا کس طرح وہ اپنی بیوی کی سب لوگوں سے حفاظت کر رہا تھا۔ مستجاب خانزادہ تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے جوتے کی ٹھوکریں سنگ مرمر کے فرش سے ٹکرا کر مدھم مگر سخت آواز پیدا کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ تناؤ کا شکار تھا، آنکھوں میں سرخی اور اندر ایک ایسا اضطراب جو پہلے کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ ہلکے سے دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی، اور سامنے بیڈ پر آیت خاموشی سے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر
معصومیت اور ناتوانی کی ایک جھلک تھی، جیسے کسی معصوم پرندے کو طوفان میں پھینک دیا گیا ہو۔ مستجاب چند لمحے خاموشی سے کھڑا رہا، نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ جسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہا تھا، وہ تو پہلے ہی زندگی کی کشمکش میں الجھی ہوئی تھی، ایک استھما کی مریضہ۔ یہ سوچتے ہی اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے آیت کے قریب بیٹھ کر ایک نظر اس کے نحیف ہاتھوں پر ڈالی۔ میں تمہیں توڑنا چاہتا تھا، تمہیں ہر لمحہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ تم تو ایک سزا یافتہ عورت ہو۔ وہ دھیمی آواز میں خود سے بولا، مگر تم تو پہلے ہی ایک ایسی جنگ لڑ رہی ہو جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا۔ اس نے آہستہ سے آیت کے بالوں کو دیکھا جو بکھرے ہوئے تھے۔ وہ پہلی رات کی تلخی یاد کرنے لگا جب اس نے اسے دیوار سے لگایا تھا، جب وہ روئی تھی، جب اس نے اپنا انہیلر نکالا تھا، وہ لمحہ جب اس نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ یہ کیسا انتقام ہے؟ وہ ہلکے سے مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں قرب تھا۔ میں تمہیں تکلیف دینا چاہتا تھا، مگر اب تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ مستجاب نے نرمی سے آیت کے کمزور وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ ہلکی سی کراہی، مگر نیند کے خمار میں تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اسے مزید قریب کیا، جیسے اپنی قربت سے اس کی بے بسی کم کرنا چاہتا ہو۔ اب جان چلی جائے لیکن تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، وہ خود سے بولا۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلا۔ حویلی کی خاموش راہداریوں میں اس کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ ملازموں نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر کسی میں بھی کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ اما بیگم کے کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے اس نے ایک گہری نظر دروازے پر ڈالی، جیسے کوئی خاموشی اعلان کر رہی ہو کہ آج سے سب کچھ بدل چکا ہے۔ حویلی کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور وہ آیت کو اپنی باہوں میں لیے باہر نکل گیا۔ سیاہ رات کے نیچے اس نے ایک نئی روشنی کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ اندھیری رات کے سائے اب جھپٹنے لگے تھے۔ گاڑی سنسان سڑک پر ہموار انداز میں رواں دواں تھی۔ اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس انجن کی مدھم آواز تھی جو سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ مستجاب خانزادہ اسٹیئرنگ تھمائے نظریں سڑک پر جمائے ہوئے تھا، جبکہ برابر والی نشست پر آیت نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ کچھ لمحے گزرے تو اس کی پلکیں لرزیں، سانس ہلکی ہوئی اور وہ دھیرے دھیرے ہوش میں آنے لگی۔ اس کی آنکھ کھلی تو سامنے بکھری ہوئی روشنیوں کو دیکھ کر چونک گئی۔ چند لمحے الجھی رہی، پھر اپنی سست ہوتی سانسوں کو قابو میں لا کر مدھم آواز میں بولی، یہ میں کہاں ہوں؟ مستجاب نے ایک نظر اس پر ڈالی، مگر کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سیدھا گاڑی چلاتا رہا، جیسے اس کی آواز پر توجہ نہ دی ہو۔ آیت نے بامشکل اپنے ہاتھوں کو حرکت دی، اپنی حالت کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شہر۔ مستجاب کا مختصر مگر ٹھوس جواب آیا۔ آیت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، شہر؟ پھر الجھی ہوئی نظروں سے باہر دیکھنے لگی، جیسے راستہ پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دھیرے سے بولی، آپ اپنا گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں، اور وہ بھی میری وجہ سے؟ مستجاب نے ایک گہری سانس لی، جیسے وہ اس سوال کی توقع کر رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا، بس نگاہیں سیدھی سڑک پر جمی رہیں۔ تمہاری وجہ سے نہیں۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا اور سخت تھا۔ میں اس نظام سے تھک چکا ہوں۔ ونی، خون بہا، موت، میت، خون خرابہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہاں ہر لمحہ سازش رچائی جاتی ہے، لوگ قتل کیے جاتے ہیں اور سب کے سب چپ رہتے ہیں۔ میں اب اس زندگی سے نکلنا چاہتا ہوں۔ آیت خاموش ہو گئی۔ وہ پہلی بار مستجاب کی آواز میں تھکن محسوس کر رہی تھی۔
وہ پہلی بار جان رہی تھی کہ اس شخص کے دل میں بھی کوئی جنگ چل رہی ہے، کوئی ایسی کشمکش جس نے اسے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ گاڑی آگے بڑھتی رہی اور اس کے ساتھ ان دونوں کے درمیان ایک نئی زندگی کا سفر بھی شروع ہو چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد بنگلے کی کھڑکیوں سے نرم دھوپ اندر آ رہی تھی، باہر پرندے چہچہا رہے تھے اور اندر ایک سکون سا بسا تھا۔ مستجاب خانزادہ آرام دہ صوفے پر نیم دراز تھا اور اس کے پہلو میں آیت مسکراتی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا سر مستجاب کے سینے پر تھا اور وہ بے فکری سے اس کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ یہ ہفتہ ان کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات جیسا تھا، ایک ایسی زندگی جہاں خوف، انتقام اور رسم و رواج کی زنجیریں نہیں تھیں، مگر یہ سکون زیادہ دیر برقرار نہ رہا۔ اچانک مستجاب کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی اور جیسے ہی نام دیکھا اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اکرم خان زادہ۔ فون اٹھاتے ہی دوسری طرف سے ایک سخت اور گرجدار آواز سنائی دی۔ کہاں ہو تم؟ ایک ہفتہ ہو چکا ہے مستجاب، کیا تمہیں اپنے خاندان کا کوئی خیال نہیں؟ مستجاب نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی، پھر سرد لہجے میں بولا، میں وہی ہوں جہاں ہونا چاہیے تھا دادا جان۔ یہ سب کیا کر رہے ہو تم؟ خانزادہ کبھی اس طرح گھر چھوڑ کر نہیں جاتے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم یوں سب کچھ پیچھے چھوڑ دو گے؟ اکرم خانزادہ کی آواز میں غصہ تھا۔ خانزادہ وہ سب نہیں کرتے جو آپ نے میرے ساتھ کیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ آیت میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ آپ سب کو اس کے خلاف کچھ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، مگر آپ نے میرے خلاف ہی سازش رچی۔ آپ کو لگا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ مستجاب کی آواز میں سختی تھی۔ یہ سب رسم و رواج ہیں، صدیوں سے چل رہے ہیں۔ دادا جان کی آواز میں ضد تھی، اور انہی رسم و رواج نے ہمیں تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کے قاتل کو خود سزا دی، اس کے بعد بھی آپ سب کا انتقام ختم نہیں ہوا۔ کیا خون بہا کر دینا ہی ہر مسئلے کا حل ہے؟ میں اب اس زندگی کا حصہ نہیں رہ سکتا دادا جان۔ میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے جو مجھے غلامی میں جکڑتا تھا۔ فون کے دوسرے سرے پر چند لمحے خاموشی رہی، پھر اکرم خانزادہ کی بھاری سانس سنائی دی۔ تم ہر قبیلے کے اصول توڑ رہے ہو مستجاب۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہاں مجھے اندازہ ہے۔ میں پہلی بار اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کر رہا ہوں۔ مستجاب نے دو ٹوک جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور جب نگاہیں آیت پر پڑیں تو وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر وہ آہستہ سے مسکرائی اور اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ آپ نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی بھی تھی اور اضطرابی بھی تھی اور محبت بھی تھی۔ مستجاب خانزادہ نے نرمی سے اس کے چہرے کو چھوا اور دھیرے سے بولا، میں نے سب کچھ نہیں چھوڑا۔ میں نے وہ سب چھوڑا جو زنجیر تھا، جو بوجھ تھا۔ تم میرے لیے زنجیر نہیں ہو، تم تو میری رہائی ہو۔ آیت اس کے الفاظ پر آیت کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ مسکرا دی۔ تو کیا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ مستجاب خانزادہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر ہلایا۔ ہاں، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے ایک نئی شروعات کی ہے۔ ایک ایسی زندگی جہاں کوئی سازش نہیں، کوئی انتقام نہیں، صرف ہم ہیں اور ہماری خوشی۔ یہی ان دونوں کی جیت تھی۔ ظلم کے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں قدم رکھنا، رسم و رواج کی زنجیریں توڑ کر محبت کو اپنانا۔